ایک حضرت ذوالنون مصری کا واقعہ، ان کو خبر ملی، پہلے عاشق لوگ عشق کی تلاش میں پھرتے تھے، جنگلوں کے سفر کرتے، صحراؤں میں جاتے، ان کو پتہ چل جاتا کہ کوئی عاشق ہے اللہ کا عاشق ہے، وہ میلوں میل کوسوں کوسوں سفر کر کے تلاش میں جاتے، یہ نہ دیکھتے کہ میرا مقام و مرتبہ کیا ہے، ہزارہ لوگ میرے مرید، میرے طالب علم، تلامذہ، میرے فالوورز، مجھے جاننے والے، میرے پیچھے چلنے والے کیا کہیں گے، یہ خود کسی کی تلاش میں جا رہا ہے۔ اس لیے کہ عشق تکبر کو مار دیتا ہے، میں کو مار دیتا ہے، نفسانیت کو مار دیتا ہے۔ پتہ چلتا کہ اللہ کا عاشق کو عاشق سے محبت ہوتی ہے، کیونکہ عاشق کو عشق الہی سے محبت ہے، جہاں کہیں اس عشق الہی کی خوشبو اسمیل آتی ہے وہ مارا مارا پھرتا ہے، تاکہ جا کے میں اس سے اپنے یار کی باتیں پوچھوں، اس سے اپنے محبوب کی باتیں پوچھوں۔ عاشق کو پیاری لگتی ہیں محبوب کی باتیں سننا۔ آقا علیہ السلام کبھی صحابہ کرام کو فرماتے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کو فرمایا، ایک بار ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو فرمایا مجھے قرآن مجید سناؤ، حدیث پاک ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ، آپ پر قرآن کی وحی اتری، ہم نے آپ سے سنا، میری کیا مجال کہ میں آپ کو سناؤں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مولا کا کلام ہے، مجھے دوسرے سے سننے میں مزہ آتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ کا کلام دوسرے سے سننے میں مزہ آتا ہے، سناؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے پڑھنا شروع کیا، اچانک میں نے سر اٹھایا تو آقا علیہ السلام کی آنکھیں چشمان مقدس برسات کی طرح برس رہی تھی، دوسرے سے محبوب کا کلام سن رہی تھی، محبوب کا کلام، وہ رو رہے تھے آقا علیہ السلام۔ تو عاشق لوگ جاتے ہیں عاشقوں کے پاس، کوئی تو سنا یار دی گل سنا سانو، کوئی یار دی گل سنا سانو، ہوراں وچ نہ گھما سانو، شعر نہیں ہے، بس ایسے ہی میں ایسے دو جملے بول دیے، ہوراں وچ نہ گھما سانو، کوئی یار دی گل سنا سانو۔ عاشقوں کو کسی اور شے میں لذت نہیں ہے، کسی اور شے میں لذت نہیں ہے۔ اللہ کے ایک عاشق ولی اللہ سلف صالحین فرماتے ہیں مجھے 30 سال ہو گئے، جنت بن سنور کے میری آنکھوں کے سامنے آتی ہے جنت، اور دکھاتی ہے یہ تمہارا گھر ہوگا، یہ تمہارے محلات ہوں گے، یہ تمہارے گھر کے آگے چشمے ہوں گے، یہ دریا ہوں گے، یہ نہریں ہوں گی، یہ حور و قصور ہوں گے، اتنی حوریں ہوں گی۔ 30 سال سے جنت بن سنور کے میرے سامنے آتی ہے، میں آنکھیں بند کر دیتا ہوں اور رو کے پناہ مانگتا ہوں، جیسے پناہ مانگی جاتی ہے کہ مولا میں مرنا چاہتا ہوں تجھے دیکھنے کے لیے، ان جنتوں کے نظاروں کے لیے۔ عاشق کو جس سے محبت ہے اس کو سرور وہی ملتا ہے، اس کو کیف وہی ملتا ہے، ہر چیز کو سرور بھول جاتا ہے۔ اس لیے عاشق عاشقوں کی تلاش میں جاتے۔ یہ میں نے بات پہلے بتا دی، جو کہ بہت واقعات آگے 8-9 دن میں آئیں گے کہ اتنے بڑے مرتبے کے لوگ وہ کیوں تلاش میں جاتے تھے جنگلوں پہاڑوں میں؟ نہیں، وہ عشق کی باتیں سننے جاتے تھے، یار کی باتیں یار کے عاشقوں سے سن کے مزہ آتا ہے۔ پوچھتے تھے کچھ اور سنا، کچھ اور گل سنا، کوئی اور گل سنا، چونکہ ہر ایک سے محبوب جدا جدا باتیں کرتا ہے، ہر ایک سے جدا باتیں کرتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو امام یافعی نے روض الریاحین میں بیان کیا، امام ابن الجوزی نے صفت الصفوہ میں بیان کیا، اور امام ابن الملقن نے حدائق الاولیاء میں، جو شارح صحیح بخاری ہیں، بیان کیا۔ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ فلاں پہاڑ میں کہیں دور ایک بڑی جوان عارفہ عاشقہ الہی ہے، ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف اور بڑی معرفت کا کرام ہے اور اللہ کے عشق میں مست ہے۔ آپ چل پڑے۔ لوگوں نے بتایا کہ مصر میں دریائے نیل کے کنارے پر ایک پہاڑ ہے، جبل مقتم، جبل مقتم، ان پہاڑوں میں کہیں وہ رہتی ہے۔ آپ چلتے رہے، اس کے قریب ایک گاؤں میں پہنچے،
وہاں ایک عابد زاہد ملا، عالم عابد زاہد. اس سے پتہ کیا کہ کوئی عاشقہ رہتی ہے ادھر کہیں، اس کا پتہ بتاؤ. اس عاشق نے جواب دیا، عاشق نے اس نے جواب دیا کہ تم داناؤں سے بھاگتے ہو، داناؤں سے بھاگتے ہو اور دیوانوں کے پیچھے جاتے ہو. آپ نے اسے کوئی جواب نہیں دیا. اس نے پھر کہا داناؤں کو چھوڑ کر دیوانوں کے پیچھے جاتے ہو. حضرت ذوالنون مصری نے کہا ہاں، بس مجھے اسی دیوانی کی خبر دے دیں. فرمایا اچھا آگے چلے جائیں، یہ جو جبل مقطم ہے اس میں کسی پہاڑی پر بیٹھی ہوگی. آپ آگے چلے، تھوڑا دور پہنچے ہی تھے تو ایک کربناک آواز سنی، دردناک آواز. میں عارفوں کی بات بیٹوں اور اپنے بھائیوں کے لیے سناتا ہوں، بار بار سب راتوں میں ایسے کروں گا. اور عاشقہ اور عارفہ جو ہو گزری ہیں ان کی بات سناؤں گا بیٹیوں کے لیے، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے، تاکہ ہر ایک کو حصہ ملے. وہاں جب پہنچی تو اس وقت اس پہاڑوں میں ایک جنگل تھا، وہاں ایک چٹان پر ایک بیٹی، ایک جوان لڑکی بیٹھی تھی، عاشقہ الہی، مست تھی عشق الہی میں. وہ بیٹھی اور اپنی مگر میں کچھ پڑھ رہی تھی. آپ نے سلام کیا، یہ تو دور سے چل کے گئے تھے. اس نے جواب دیا، واپس سلام کا جواب دے کر کہا ذوالنون تمہیں دیوانوں سے کیا کہا؟ ذوالنون تمہیں دیوانوں سے کیا کام؟ آپ حیران ہو گئے. سب سے پہلے پوچھا کہ تمہیں میرا نام کس نے بتا دیا کہ میں ذوالنون؟ کہنے لگی چھوڑیں اس بات کو، اللہ پاک جن کو معرفت کی آنکھ دیتا ہے ان کو دکھا دیتا ہے جو دوسرے نہیں دیکھ سکتے. آپ نے کہا تو دیوانی کیسے ہے؟ دیوانی کیسے ہے؟ میرا نام پہچان لیا بغیر ملاقات کی، دیوانی کیسی ہے؟ اس نے کہا اگر دیوانی نہ ہوتی تو یوں پہاڑوں اور جنگلوں میں پھر رہی ہوتی. دیوانی ہوں تو جنگلوں پہاڑوں میں پھر رہی ہوں. پھر حضرت ذوالنون فرماتے ہیں میں نے پوچھا تجھے کس شے نے دیوانہ بنا دیا؟ دیوانہ کس شے نے بنا دیا؟ واہ واہ. اس نے جواب دیا حبہ جنننی وشوقہ حیمنی ووجدہ اقلقنی. اس کی محبت نے دیوانہ بنا دیا اور اس کے شوق نے عالم حیرت میں گم کر دیا، حیران کر دیا. اور اس کی دریافت یعنی اس کے پا لینے نے مجھے تڑپنے کی زندگی دے دی. یعنی محبت ہوئی تو دیوانہ بن گئی، اس محبت سے شوق کی شمع بھڑکی تو اس سے میں عالم حیرت میں گم ہو گئی، اور جب اس کو پا لیا تو تب سے تڑپتی پھرتی ہوں، نہ دل کو سکون نہ رات کو چین، اور میں جنگلوں پہاڑوں میں تڑپ رہی ہوں اس کو ملنے کے، ملاقات کے لیے. حضرت ذوالنون مصری نے پوچھا تو کیا بتاؤ محبت قلب میں ہوتی، محبت کہاں ہوتی ہے؟ اس نے کہا ہاں محبت دل میں ہوتی ہے، اور شوق فواد میں ہوتا ہے، اور اس کا پا لینا، محبوب کو مل جانا، یہ سر میں ہوتا ہے، سر میں ہوتا ہے. پھر فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ ان میں فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ اس نے کہا کہ قلب کوئی اور چیز ہے اور جو آپ دیکھتے ہیں، فواد اس قلب کے اندر ایک نور ہے جس نور سے انسان عالم آخرت کی چیزوں کو دیکھتا ہے، اور اس فواد کے نور کے اندر سر ہے، ایک باطن الباطن، وہ سر اس محبوب کو پا لیتا. ملاقات کرو.
حضرت ذوالنون مصری نے فرمایا کہ تمہیں اس چیز کا کیسے یقین ہے کہ تم نے اس کو پا لیا ہے؟ یہ یقین کیسے ہے کہ تم سچی ہو اور تم نے اس کو پا لیا؟ اس نے کہا ذوالنون تم وقت پر آئے ہو، صحیح وقت پر آئے ہو، دیکھو اس کو پا لینے والے کیسے سچے ہوتے ہیں، اور سچے لوگ اس کو ملنے کے لیے یوں جاتے ہیں۔ فرمایا سچے لوگ محبوب کو ملنے کے لیے، اس کا ملنا بلا کیف ہے، میں ملنا تو نہیں بتا سکتی مگر یہ دکھا سکتی ہوں کہ سچے لوگ اس کو ملتے کیسے ہیں۔ یہ کہہ کر ایک چیخ ماری، قالت ہاکذا یموت الصادقون، سچے لوگ اس طرح مرتے ہیں اس کو ملنے کے لیے۔ اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، پرواز کر گئی۔ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سر پکڑ کے وہ دیر تک روتے رہ گئے، دیر تک روتے رہ گئے، اور میں دنگ رہ گیا کہ میرے دوست نے کہا کہ تم صحیح وقت پر آئے ہو۔ واہ واہ واہ، دیکھ رہی تھی، اب اس کی ملاقات کا وقت آ گیا تھا۔ جب ملاقات کا وقت آیا تو کہا دیکھ سچے لوگ کیسے ملتے ہیں، کیسے ملتے ہیں، چیخ ماری اور واصل بحق ہو گئی۔ حضرت ذوالنون مصری کہتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا، تھوڑی دیر دنگ کھڑا رہا اس کی لاش کے سامنے کہ کیسے مر گئی، پھر میں آگے بڑھا کہ میں جائزہ لوں کہ میں اس کی تجہیز و تکفین کا، جنازے کا اہتمام کیسے کر سکتا ہوں۔ تو جو ہی میں آگے بڑھا اس کی لاش غائب ہو گئی، اس کا جسم غائب ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے اسی حال میں اس کو اٹھا لیا، اور وہ کہتے ہیں دیر تک اس کا جملہ میرے ذہن میں گردش کرتا رہا اور کھٹکھٹاتا رہا میری سوچ کی دروازے کو، قالت ہاکذا یموت الصادقون، اس طرح سچے لوگ اس سے ملتے ہیں، اس طرح سچے لوگ اس سے ملتے ہیں، دیکھ اس طرح سچے لوگ اس سے ملتے ہیں۔ آخری بات جس پر ختم کرنا چاہتا ہوں، حضرت عبد الواحد بن زید کا ایک واقعہ ہے جس کو امام یافعی نے بیان کیا ہے روض الریاحین میں، امام یافعی نے، اور اس کو امام ابن الجوزی نے صفت الصفوہ میں بھی بیان کیا ہے، اور ایک بڑے جلیل القدر امام ہیں، ان کی کتاب ہے عقلاء المجانین۔ امام ابن یرسکلانی نے بھی یہ کتاب اپنے اساتذہ سے سند کے ساتھ پڑھی، ذکر کیا ہے اپنی اسانید میں، عقلاء المجانین، انہوں نے بھی بیان کیا، بڑے بڑے ائمہ نے بیان کیا۔ حضرت عبد الواحد بن زید، ان کی وفات 177 ہجری میں ہوئی، اور یہ سیدنا امام حسن بصری کے تلامذہ میں سے تھے، آپ کے مریدین میں سے، آپ کی مجلس میں بیٹھنے والوں میں سے تھے، بڑے زاہد و عابد تھے امام حسن بصری کے یہ تلامذہ۔ تو تبع تابعی ہیں جلیل القدر، یہ تبع تابعی امام حضرت عبد الواحد بن زید وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کو اللہ پاک نے خواب میں دکھایا کہ یہ ایک خاتون ہے میمونہ السوداء۔ کیا نام بولا میں نے؟ میمونہ السوداء، یہ جنت میں تمہاری ساتھی ہوگی۔ عبد الواحد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ آپ کو شوق پیدا ہو گیا کہ اللہ نے جسے جنت میں میرا ساتھی بنایا ہے میں اس کو دیکھ تو لوں، میمونہ السوداء وہ کون ہے؟ میں نے جب یہ واقعہ پڑھا، بڑے بڑے ائمہ نے لکھا جو میں نے کوٹ کیا، تو مجھے سوچ آتی تھی کہ جنت میں کون ساتھی ہوگا، یہ تو بہت سے لوگ نہیں سوچتے، میں نے کبھی نہیں سوچا ساری زندگی میں۔ میرے جیسے معمولی لوگ جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں، ذرہ سے بھی کم ہے، ہم بھی نہیں سوچتے جنت میں کون ساتھی ہوگا۔ تو یہ حضرت عبد الواحد بن زید تبع تابعی اولیاء کبار، اللہ کے عاشقوں اور
اور عابدوں اور زاہدوں اور عارفوں میں بڑا اونچا مقام. ان کے ذہن میں کیا خیال آیا؟ یہ میں سوچتا تھا، مگر اس کا جواب اللہ پاک نے میرے دل میں خود بخود میرے دل میں دے دیا. جو بات میری سمجھ میں آئی وہ بتاتا ہوں آپ کو، کہ یہ نکل پڑے ان کی تلاش میں کہ جو جنت میں میرا ساتھی ہوگا میں اس کو جا کے ملوں، دیکھوں. تو میرے سوال کا جواب میرے ذہن میں ملا کہ وہ کیوں نکلے ہوں گے. مجھے خیال یوں آتا ہے، یہ میرا جواب ہے، کتاب میں نہیں پڑھا، یہ بڑی دقیق اور لطیف بات ہے. واہ واہ، آپ تھوڑا سوچیں، اگر ایک منظر آپ کو بڑا پسند ہو، کوئی منظر بڑا خوبصورت پسند ہو منظر، اور آپ اس کو تنہا بیٹھ کے دیکھیں، تبصرہ کریں، تو یہ ایک انجوائمنٹ ہوگی، آپ کی انجوائمنٹ ہوگی. اور اگر آپ کے ساتھ آپ کا کوئی بڑا محبوب فرد بیٹھا ہوگا، ہاں وہ آپ کی زوجہ ہے اور اس کا بھی یہی ذوق ہے، وہی منظر ذوق ہے، وہ بیٹھی آپ کے ساتھ دیکھ رہی ہے، تو آپ منظر بھی دیکھیں گے اور دونوں مل کے منظر پہ تبصرہ بھی کریں گے. واہ واہ، کہیں گے یہ دیکھیں یہ نہر کیسے آ رہی ہے، یہ چشمہ کس طرح ہے. وہ آپ کو کہے گی ذرا اس طرف رنگ دیکھیں پھولوں کا، پہاڑوں کا یہ منظر دیکھیں، چشمہ دیکھیں، یہ بہتا ہوا یہ منظر دیکھیں. ایسی ایسی چیزیں آئیں گی. آپ کے دوست ہو، بیٹے ہوں، پوتے ہوں. میں کبھی جاتا ہوں، حسن بھائی ہیں، حسین بھائی ساتھ ہوتے تھے، اب حماد ہیں، احمد ہیں، کبھی ساتھ ہوتے ہیں تو اچھا منظر ہوتا ہے، تو دیکھ کے انجوائے، میں ان کے ساتھ انجوائے کرتا ہوں. وہ دیکھو بیٹے کیسا منظر ہے، وہ کہتا ہے آپ وہ دیکھیں، تو آپس میں اس منظر کو دیکھتے ہیں اور انجوائمنٹ شیئر کرتے ہیں. اس میں لطف کئی گنا بڑھ جاتا ہے، لطف بڑھ جاتا ہے، کیف بڑھ جاتا ہے کہ جب کوئی ہم خیال، ہم ذوق آپ کے ساتھ ہو، ایک ہی ذوق ہو، دونوں کی انجوائمنٹ اور لطف اور لذت اور سرور ایک جیسا ہو، پھر آپ دیکھتے بھی جائیں اور تبادلہ خیال بھی کریں تو کیف بڑھتا ہے. یہ میں نے جو تجربہ زندگی میں کیا، تو اس سے مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ عبداللہ بن زید کو جنت میں اپنی رفیقہ حیات یا ساتھی دیکھنے کا تو شاید اس عاشق اور عابد کو کوئی ذوق نہ تھا، لیکن یہ جو تلاش میں نکلے وجہ صرف یہ ہوگی کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ وہ کون خوش نصیب ہے جو میرے ساتھ بیٹھ کر اللہ کا دیدار کرے گی. جب اللہ حجاب اٹھائے گا، حجاب اٹھ جائے گا، سب لوگ کرسیوں پر بیٹھے ہوں گے، کوئی زمرد پر، کوئی زبرجد پر، کوئی سونے کی کرسیاں، کوئی چاندی کی کرسیاں، کوئی منبر، کوئی صوفے، عجب جب تیروں پر بیٹھے ہوں گے، ہر کوئی اللہ کے جلوے کے نظارے میں مست ہوگا، ہر کوئی مست ہوگا. تو یہ سوچ یہ رہے ہوں گے کہ میری جنت میں جو میری رفیقہ حیات ہوگی، ہمارا محبت کا تعلق ہوگا، وہ کون ہوگی جو میرے ساتھ بیٹھے گی جب ہم مل کر بے نقاب اللہ کا جلوہ حسن دیکھ رہے ہوں گے، تو آپس میں شیئر کریں گے کیسے لگ رہا ہے سونا مکھڑا، کیسے لگ رہا ہے مولا، کیسے مسکرا رہا ہے، کیسا جلوہ آ رہا ہے، یہ پردہ کیسے ہے، یہ رخ کیسے. آپس میں شیئر کریں گے عشق الہی کو اور محبت الہی کو اور نظارہ حسن الہی کو. وہ کون خوش نصیب ہوں گی جو میرے ساتھ شیئر کرے گی. مجھے خیال یہ گزرتا ہے کہ شاید اسی خیال سے وہ گئے ہوں گے دیکھنے. اور کیا طلب ہوتی ہے اللہ کے عاشقوں کو. وہ چلے جنگلوں میں تلاش کرتے کرتے اس جگہ جا پہنچے، وہاں ایک خاتون تھی، میمونہ السوداء، حبشی خاتون تھی، اور انہوں نے صوف کا کپڑے پہن رکھے تھے اونی، اس کے پیچھے منہ پرلی طرف تھا، پیچھے لکھا ہوا تھا یہ نہ بیچی، یہ باندھی ہے، نہ بیچی جا سکتی ہے نہ خریدی جا سکتی، لکھا ہوا تھا. اللہ، نہ بیچی جا سکتی ہے نہ خریدی جا سکتی ہے. عجیب واقعہ. پھر دیکھا جب آگے بڑھے تو اس کی بکریاں تھیں، بکریوں کا رہبر تھا، بکریاں اور بھیڑیے اکٹھے چل رہے تھے، بکریاں اور بھیڑیے اکٹھے چل رہے تھے، اور میمونہ السوداء تھوڑے فاصلے پہ نماز پڑھ رہی تھی، طویل سجدے کر رہی تھی. جب نماز سے فارغ ہوئی، سجدے کر لیے، سلام پھیرا، تو میں
وہ حضرت عبداللہ بن زائد کہتے ہیں میں کبھی بکریوں اور بھیڑیوں کو دیکھوں اکٹھے چلتے ہوئے اور کھیلتے ہوئے، اور کبھی میمونہ سودا کے طویل لذتیں اور اس کی مناجات کو دیکھوں اللہ کو پکارتی تھی اور روتی تھی کیفیت. جب سلام پھیر کے میری طرف مڑی اور کہا عبداللہ بن زید کیسے آئے ہو، ملاقات کا یہ ٹائم نہیں ہے، وعدہ آخرت کا ہے. اللہ اکبر. خواب میں دیکھا تھا، باری تعالیٰ نے دکھایا تھا کہ جنت میں یہ میمونہ السودا تیری ساتھن ہوگی، تیری زوجہ ہوگی، یہ تیرا جوڑ ہوگا، اس کے ساتھ رہو گے. خواب میں دیکھا تھا. ادھر پہنچے، نماز سے سلام پھیرا تو جواب میں کہا الوعد فی الجنہ لا ہا ہونا. عبداللہ بن زید یہاں کیسے آئے ہو، ملاقات کا وعدہ تو جنت میں ہے، یہاں نہیں ہے، چلے جاؤ. اللہ اکبر. کیسے ہوتے ہیں عاشق لوگ، کس طرح اللہ ان کے پردے اٹھاتا ہے، کس طرح دل کی معرفت کی آنکھیں کھولتا ہے، کس حال میں لے جاتا ہے. آپ نے کہا ٹھیک ہے میں عبداللہ ابن زید ہی ہوں، آپ سے ملنے آیا ہوں مجھے کوئی نصیحت کر دے. تو میمونہ السودا نے کہا نصیحت یہ ہے کہ جس بندے کو اللہ نے کوئی چیز دنیا کی عطا کر دی، اب میرے بیٹے بیٹیوں یہ نصیحت کا جملہ سن لیں، پلے باندھ لیں، مرد عورتیں بیٹے بیٹیاں سب. حضرت میمونہ السودا کہتی ہیں نصیحت یہ ہے کہ اللہ پاک بندے کو مختلف چیزیں دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، عہدے دیتا ہے، منصب دیتا ہے، مال دیتا ہے، گھر دیتا ہے، گاڑی دیتا ہے، کھانا پینا دیتا ہے، دوستیاں رشتہ داریاں، 100 چیزیں دنیا میں، عزت شہرت دیتا ہے. جو چیز اللہ بندے کو دنیا میں دے دے وہ آزمائش کے لیے دیتا ہے، یاد رکھ، آزمائش کے لیے. جب اللہ دے دے اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ اگر وہ بندہ اس چیز کی طلب میں لگ جائے، اس چیز سے محبت کرنے لگ جائے اور اس چیز کا حریص ہو جائے، اس چیز کے پیچھے لگ جائے، وہ چیز اس کے دل میں چپ جائے، کھپ جائے اور اسی کو طلب کرنے لگ جائے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی خلوت کی محبت سے، لذت سے محروم کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے میں نے تو دنیا کی چیز دی تھی تمہیں آزمائش کے لیے، تم اس کی طلب میں لگ گئے، اب جب میری خلوت میں بیٹھو گے، نماز پڑھو گے، تلاوت کرو گے، رکوع کرو گے، سجدے کرو گے، ذکر کرو گے، اب جو میری خلوت کی لذت ہے وہ واپس لے لیتا ہے. کہ ہم اپنی خلوت کی لذت و حلاوت ان لوگوں کو نہیں دیتے جو دنیا کی چیزوں کی طلب کے پیچھے، خواہ وہ عزت، عہدہ، منصب یا دنیا کی کوئی چیز ہو، اس کے پیچھے مارے پھریں. ان سے ہم اپنی خلوت میں اپنی لذت و حلاوت واپس لے لیتے ہیں اور اس کی جگہ اس کے دل میں وحشت بٹھا دیتا ہے، کراہت بٹھا دیتا ہے. پھر وہ بڑی مشکل سے نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، عبادت کرتا ہے، وقت گزاری کرتا ہے، مگر کیف اور سرور اور لذت اور حلاوت وہ اٹھا لیتا ہے کیونکہ پردہ ڈال دیا جاتا ہے. بس اس نے کہا یہ ایک نصیحت ہے. حضرت عبد الواحد بن زید کہتے ہیں پھر میں نے پوچھا اب مجھے اتنی بات بتا دے کہ یہ بھیڑیے اور بکریاں اکٹھے کیسے کھیل رہے ہیں؟ تمہاری بکریاں یہ بھیڑیوں کے ساتھ کھیل رہی ہیں اور کوئی بھیڑیا بکریوں کو کھاتا نہیں، یہ کیسے ہے؟ بس یہ آج کی نشست کا آخری کلائمیکس ہے جو آپ کو ثبت کرنا چاہتا ہوں دل و دماغ پر، کہ بھیڑیے اور بکریاں اکٹھے کیسے کھیل رہی ہیں. اس پر حضرت میمونہ سودا نے جواب دیا کہ جب سے میں نے اپنے مولا سے صلح کر لی ہے، بھیڑیوں نے میری بکریوں سے صلح کر لی. جب سے میں نے اس سے صلح کر لی ہے، مولا سے، بھیڑیوں نے میری بکریوں سے صلح کر لی ہے. یعنی جب سے میں اس کی ہو گئی ہوں، اس نے اپنے بھیڑیے بھی میری بکریوں کے ساتھ کر لی ہیں. دوستو اللہ سے صلح کر لو، اللہ سے صلح کر لو. ہم روٹھے ہوئے ہیں،
وہ منانا چاہتا ہے، ہم روٹھے ہوئے ہیں، ہم اس سے دور جا رہے ہیں، وہ ہمیں بلا رہا ہے، ہم اس کے نافرمان ہو گئے ہیں، ہم نے زندگیوں میں بلا دیا ہے کہ کوئی مالک بھی ہے، کوئی ہمارا خالق ہے، کسی کے آگے جواب دینا ہے، کس نے ہمارے اعمال کو تولنا ہے، کیا منہ دکھائیں گے، ہم بھولے ہوئے ہیں۔ جو بھول جاتا ہے وہ گویا صلح نہیں کرتا، وہ مخالف ہو گیا، نافرمان ہو گیا۔ بھولنا، نافرمان ہونا، دنیا کی چیزوں کی طلب میں مارے پھرنا چھوڑ دو، اللہ سے صلح کر لو۔ جب اللہ سے مصالحت ہو جاتی ہے، اللہ پاک ساری کائنات کو آپ کی موافقت میں کر دیتا ہے، پھر وہ آپ سے محبت کرتا ہے، پھر وہ محبت زمینوں پر اتار دی جاتی ہے۔ تو میرا میسج یہ ہے بیٹوں اور بیٹیوں کو، بھائیوں بھائیوں کو، اللہ سے صلح کر لو، اللہ سے صلح کر لو، اللہ سے صلح کر لو، اور اس کے بن جاؤ، اسے ناراض نہ کرو، اس کی نافرمانیاں زندگی میں چھوڑ دو، ظاہر میں بھی اور قلب و باطن میں بھی۔